بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. عمران خان کے لیے کل کا دن بہت اذیتناک. پٹیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کپتان سے اس وقت موبائل چھین لیا جو وہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کا ذکر کر رہے تھے. ایڈوکیٹ سلمان شاہد کہتے ہیں کاش میں آج عدالت میں موجود نہ ہوتا، میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا. انہوں نے ایک طویل ٹویٹ کیا ہے. آج خان صاحب کی آواز میں وہ تکلیف نظر آئی. شاید اذیت کا لفظ زیادہ بہتر ہوتا. وہ اذیت نظر آئی جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. جیل میں ان سے ملاقات کرنے والی قیادت کبھی ان لوگوں کے نام نہیں لیتی جو کپتان نے آج جج کے سامنے بتائے. ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ وہ میڈیا کی زینت بنے اور اپنی مرضی کا بیان چلوائے. پٹیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کپتان سے موبائل چھینا تو وہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کا ذکر کر رہے تھے. خوشی ہوتی اگر کپتان کے 12 کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت عدالت میں موجود ہوتی. سزا دہشت گردی عدالت کے جج بار بار اپنا چیمبر جا رہے تھے. پوری عدالت میں سابق وزیر اعظم کو صرف دو وکلاء ان کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف 12 انسپکٹروں سمیت سول کپڑوں میں ملبوس افراد کی تعداد زیادہ ہے. آخر پر ایک پریس ریلیز کے لیے سیاسی قیادت کی جانب سے تمام ملبہ عدالت پر ڈال دیا جائے گا. معذرت کے ساتھ حقائق بیان کرنے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جس دن کپتان کی عبوری ضمانت اس جج نے خارج کی تھی کوئی سینئر وکیل عدالت میں موجود ہی نہ تھا. اگر آپ واقعی کپتان کو رہا کرانا چاہتے ہیں تو عملی طور پر اپنی حاضری یقینی بنائیں. انشاءاللہ انصاف ہوتا نظر آئے گا. 9 مئی کے 12 مقدمات میں، یعنی جس دن عمران خان اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے، 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں ان پر کہ وہ لاہور میں لوگوں کو اکسا رہے تھے. 9 مئی کے 12 مقدمات میں مانے پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت کے جج خالد ارشد نے درخواست پر سماعت کی، جبکہ تفتیشی افسر اور استغاثہ عدالت میں موجود رہے. جج دہشت گردی عدالت کے جج مہربانی پی ٹی آئی کو کیسز اور وکلاء کے بارے میں بتایا. اس موقع پر عمران خان کہا جج صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر جج نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ بات کریں. عمران خان نے کہا 28 برس میں کسی کو پرتشدد احتجاج کا مشورہ میں نے نہیں دیا. 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ عدالتی تحقیقات نہیں کرائی گئی جس کا میں مطالبہ کرتا رہا ہوں. سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کی جائے، مگر کسی نے سن کر نہ دیا. مجھے عدالت سے، یعنی جب وہ گرفتاری ہوئی ہے ان کی، مجھے عدالت سے شیشے توڑ کر گرفتار کیا. میں نے کہا کہ جب بھی احتجاج کرنا ہے پرامن کرنا ہے. اپنے کارکنوں سے یعنی کہا ہمارے لوگ پرامن تھے جن پر گولیاں برسائی گئیں. میں نے 9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل انکوائری کی درخواست دی تو کسی نے پرواہ ہی نہ کی. مجھ سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگو. میں کہتا ہوں آپ نے کرایا ہے، آپ معافی مانگیں. وزیر آباد میں حملہ مجھ پر ہوا، گولیاں مجھ پر برسائی گئیں. میں نے درخواست جنرل فیصل نصیر پر پرچہ درج کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے میری درخواست پر عمل درآمد نہیں کیا. میں تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں. میں تو 9 مئی کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھا. اور بھی کچھ گفتگو انہوں نے کی، لیکن یہ ضروری حصے میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں. اور یہ تو میں نے کل شام کے وقت بات کی تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ دیر سے نشر ہوئی. ریکارڈنگ کے بعد کچھ پرابلم ہو گیا انٹرنیٹ میں.
اور طبیعت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی. تو اس کے بعد بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک بچگانہ حرکت ہے جو پی ٹی آئی پر پابندی کی ہے، اور ایسے ہی ثابت ہوا. اور وہ تو خود پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم حمایت نہیں کریں گے. تو اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ فیصلہ نون لیگ نے نہیں کیا ہے پابندی پر، فیصلہ کچھ اور لوگوں نے کیا ہے. اور بہت اہم واقعات پیش آئے. جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے صدر اعظم زرداری کی طویل ملاقات ہوئی. صاحبزادے ان کے امریکہ جا چکے ہیں. امریکہ کو کس لیے گئے؟ اس کی کوئی قابل فہم وضاحت سامنے نہیں آئی. 2 گھنٹے ان کی ملاقات تھی. مری میں بھی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر افسوس کہ اس کی جو تفصیل معلوم ہے میں بیان نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی نے بھی کہا کہ نے البتہ خورشید شاہ کے برعکس یہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت پر پابندی کے بعد جمہوری اصول کے خلاف ہے، حکومت پابندی کے اس اقدام سے اجتناب کرے. کہا کہ پہلے ہی ملک سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے دوچار ہے. اس فیصلے سے افراتفری بڑھے گی، معیشت پر منفی اثر پڑے گا، معاشی سیاسی افراتفری جمہوری نظام کو غیر مستحکم کر دے گی. کر کیا دے گی؟ کر چکی ہے، مزید کر دے گی. ایسا ہوا تو اس کا وفاق پر اثر پڑے گا جو پہلے ہی اندرونی فالٹ لائنز پر ہے. بہت تاخیر سے اندازہ ہوا ان کو. سچ تو بولنا چاہتے ہیں رضا ربانی صاحب، کیا کریں پیپلز پارٹی میں. مولانا فضل الرحمان کا بیان زیادہ واضح ہے. انہوں نے کہا مقتدر تسلیم کرے، موجودہ ہائبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے. اسلام آباد میں ایک بیان انہوں نے جاری کیا اور کہا کہ سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، سیاسی انتشار اس سے بڑھے گا. کہا کہ تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے. طاقتور حلقے جتنا جلد اس حقیقت کو سمجھ لیں اتنا ہی ملک اور خود ان کے لیے بہتر ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقتدر تسلیم کرے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے. سارے مسائل کا حل ملک میں سرن و شفاف الیکشن پر. الیکشن کا تو کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں. سخت ترین جماعت اسلامی کے امیر نے بھی مخالفت کی. وہ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں، میرے پر لکھا ہوا کہیں پڑا ہے. سب سے سخت بات مشاہد حسین نے کی. عام طور پر وہ بہت ہی احتیاط کرتے ہیں، بہت نرم زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی کو ان سے شکایت نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے کہا کہ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے، اس یعنی جو درخواست دائر کی گئی ہے، یہ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی پر پابندی کی کہ اور نظر ثانی کی اپنا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، ظاہر ہے اس کی مزاحمت مقصود ہے اس فیصلے کی. مشاہد حسین کا خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے تباہ کرنے سے پہلے پاگل کر دیتا ہے. کہا کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، وہ پرانی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں. یہ الفاظ بہت چونکا دینے والے ہیں ان کے. الوداع سیاسی استحکام، الوداع سرمایہ کاری، الوداع معاشی بحالی. حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا. اچھا اب دیکھیے کہ ماضی میں جن پابندی لگائی گئی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ جماعتیں آج بھی موجود ہیں. یہ پابندی کا فیصلہ جو ہے یہ نافذ تو نہیں ہو سکے گا، مگر اعظم نذیر تارڑ اور عرفان قادر پر مشتمل حکومت کی قانونی ٹیم بنا دی گئی. ایک اور صاحب بھی اس میں شامل ہے، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ قانونی شک ڈھونڈی ہے انہوں نے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے نتیجے میں اس جماعت کے اراکین اسمبلی کی مقرر کردہ اس کے جو ارکان اسمبلی ہوں گے، اگر پارٹی پر پابندی لگ جائے تو وہ اسمبلی سے نکال دیے جائیں گے. کاروائیاں بھی جاری ہیں. شیراز محمود جو ایم این اے ہے تونسا سے، خواجہ شیراز، جن کے والد ایک جلیل القدر آدمی تھے، ایک حقیقی سچے درویش تھے، وہ ان کی رہائش گاہ پہ بھی چھاپا پڑا کہ انہوں نے بیان حلفی کیوں جمع کرایا. حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنا
وابستگی کا روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو، لوگ گرفتار بھی کیے جا رہے ہیں۔ آفتاب شیرپاؤ نے بھی یہ کہا کہ اختلافات، سیاست اور قانونی جنگ اپنی جگہ، لیکن کسی سیاسی پارٹی پر پابندی لگانا ایک غیر سیاسی اور غیر جمہوری رویہ ہے۔ عبد النعیم الرحمان سے نے اس کو فاشزم کہا۔ کسی پارٹی پر پابندی تب لگتی ہے جب وفاقی حکومت اعلان کرے کہ جماعت کوئی پارٹی ملکی خود مختاری اور سالمیت کے لیے مضر ہے، تباہ کن ہے، اور ایسا قرار دینے کے لیے 15 روز کے اندر حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجے گی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت۔ اگر سپریم کورٹ پابندی برقرار رکھے تو پارٹی فوری ختم، اس کے ایم پی اور ایم این اے سینیٹرز نااہل ہو جائیں گے۔ یہ الیکشن ایکٹ ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا کر یہ لوگ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اس وقت ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ وزراء کو احساس نہیں کہ حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی، کر تو نہیں سکتی، مگر یہ وہ قانون کے تحت نہیں کر سکتی نا، لیکن اگر کرنا چاہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا الیکشن ہونی چاہیے، تو الیکشن نہیں کرائے گئے تھے، اور مطلب انہوں نے اٹھا پھینکا اس حکم کو چیف الیکشن کمشنر نے۔ تو آئین کو کون مان رہا ہے اس وقت؟ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ڈاکٹر یاسمین راشد، احمد سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر دیا، رہائی کا حکم دیا ہے نا۔ یہ کون جانتا کہ رہائی ہوگی کہ نہیں۔ درخواست میں نے آپ سے اس کی دائر کر دی ہے۔ مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کو کیوں یہ کہا؟ اور خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ داتا دربار جائیں، لوگ کہتے ہیں تو جو مانگے وہ ملتا ہے، خیر ملتا تو دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنا، مگر یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے جو مانگے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ یعنی جو لوگوں نے ووٹ دیے اور اس کو تسلیم کر لیا سپریم کورٹ نے، حالانکہ اتنی بڑی دھاندلی کی گئی ہے، اس کی تو سماعت ہی نہیں کر رہی سپریم کورٹ، اور قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا۔ تو اب آپ یہ غور فرمائیں کہ جو ریفرنس جو ہے، جو فیصلہ کیا ہے، وہ عمران خان، ڈاکٹر عارف علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 اس میں کہا گیا ہے کہ لگنا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو نظر ثانی کی اپیل دائر ہو چکی۔ ان کی دانش کا، ان لوگوں کی دانش کا اندازہ کریں کہ پابندی لگانے کا ریفرنس لے کر اسی سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں جس نے 4 دن پہلے اکثریتی رائے سے فیصلہ دیا۔ لیکن جب یہ سپرنٹینڈنٹ کی کیا مجال ہے جی، ملک کے سب سے پاپولر لیڈر سے، اور معمولی لیڈر نہیں ہے، بھٹو سے 2 گنا پاپولر ہے، اسے ٹیلی فون چھین لیتا ہے۔ جس کی بلی ایک مانوس ہو گئی تو اس کو لے جایا جا رہا ہے بلوچستان، بلی کو وہاں چھوڑا جائے گا بلوچستان۔ ہاں جی، کمال ہے۔ نبے دن میں سپریم کورٹ نے الیکشن کا اعادہ کرائے۔ شہباز شریف کی پوری کابینہ، محسن نقوی، چیف الیکشن کمشنر، ان پہ اپنا آرٹیکل 6 کا اطلاق نہیں ہوتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن کرے گا کون؟ ہاں جی، وہ ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، ڈاکٹر عارف علوی نے، کہ کبھی کبھی ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہوئے، بالخصوص آج کی ایک پریس کانفرنس کے بعد، مشتاق احمد یوسفی مرحوم بہت یاد آئے۔ کچھ دوستوں کی وجہ سے ان سے ایک نیاز بندی تھی، اور کراچی میں ہر چند ماہ بعد کھچڑی کی دعوت پر ضرور ملاقات ہوتی۔ وہ اپنے ایک دوست مرزا سے کہا کرتے، میاں تم باتیں تو آدمی جیسی کرتے ہو، لیکن بخدا جذبات تمہارے گھوڑے جیسے ہیں۔ اس میں عقل کا ذکر نہیں ہے، ورنہ کسی اور وہ جانور سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے اس کو۔ مشاہد حسین صاحب نے ایک بات اور کہی ایک اور چینل کے ساتھ انٹرویو میں، دنیا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرینڈ آ رہا ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لوگ رائتی سوا سیاستدانوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں 8 فروری کو سارا ووٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پڑا۔ ووٹ تو پڑا، لیکن طاقت کی اپنی نفسیات ہے۔
اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف جو کارروائی کا فیصلہ ہوا اس میں پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے، یہ طارڑ صاحب نے فرمایا۔ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا طارڑ صاحب ذرا غور فرمائیے، کون فرما رہا ہے؟ طارڑ صاحب فرما رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ ملک نواز شریف جیسے لٹیرے کے ساتھ چل سکتا ہے، زرداری جیسے لٹیرے کے ساتھ چل سکتا ہے، عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتا جس نے 3 کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں، تیسرا ابھی مکمل نہیں ہوا، نیمل کالج بنایا ہے، اور جس پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، مطلب اور اعتراضات ان پہ ہو سکتے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب کو تو بطور صدر استثناء ہے، مگر عمران خان کو کوئی پاگل ہو جائے تو پھانسی بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کر نہیں سکیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا شام میں، کل شام میں، کہ یہی نہیں کر سکتے اپنا، اس پر پابندی بھی نہیں لگا سکتے، اور فوراً پیپلز پارٹی نے بھی ڈسٹینس کیا کچھ نہ کچھ۔ ویسے تو ان کا زرداری صاحب کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ملک جو ہے وہ، ہم ایسی بات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم کہاں آزاد ہیں؟ انگریز چلے گئے اور قائد اعظم کے بعد غلامی جو ہے اس کے سائے پھیلنے شروع ہوئے اور پھیلتے چلے گئے، اور ہم پر مافیاز کی حکمرانی ہے، ہم پہ امریکہ کی حکمرانی ہے، ہم پہ ایک حد تک برطانیہ کی بھی حکمرانی قائم ہے۔ حکومت کی اصل گھبراہٹ دھاندلی پہ ہے، تو اس کے جو لارجر بینچ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ دھاندلی کی شکایات پہ بن سکتا ہے، اگر وہ بینچ بن گیا اور معاملات کھلے تو حکومت تو قائم رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ کہا تو جال سازی ساری، نواز شریف تو نہیں جیتے ہیں، شہباز شریف بھی نہیں جیتے ہیں، مریم نواز بھی نہیں جیتے، حمزہ بھی نہیں جیتے، 17 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، باقی تو ساری جال سازی ہے۔ اب نون لیگ کے لیڈر جو ہیں وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ایک صاحب جو مطلب ایک عالم اسلام میں جن صاحب کا ایجنڈا ہے، جارج شورٹس کا، اس کے نمائندہ تھے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں ججز آئین سے بڑے نہیں ہیں۔ ہاں جی، وہ ایجنڈا کیا ہے جارج شورٹس کا؟ کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے، یہ اس کے نمائندہ تھے۔ وہ کہتے ہیں ججز آئین سے بڑے نہیں ہیں، اور وہ آئین کی تشریح کون کرے گا؟ نون لیگ کرے گی، یا اس کے حامی اخبار نویس کریں گے۔ ہاں جی، اور خواجہ ایسا ذرا غور فرمائیے، جو جیتے ہی نہیں ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ہر ایک کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور مطلب مکمل ہی جعل سازی۔ عمران خان پہ جو مقدمات ہیں وہ 5 تھانہ سرور روڈ میں 5 مقدمات ہیں، گلبرگ میں 3 ہیں، ماڈل ٹاؤن، مغل پورہ، ریس کورس اور شادمان۔ وہ تھے اسلام آباد میں پولیس کی حراست میں، لیکن یہ 12 مقامات پر فساد ہو اس کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ اب بات وہی ہے جو مشاہد صاحب نے کہی ہے کہ جب کوئی جو ہے پاگل پن کسی پہ سوار ہو جاتا ہے تو پروردگار اس کی عقل ہی چھین لیتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، بار بار میں عرض کرتا ہوں، ایک ہی راستہ ہے، ڈائلاگ کا اور مصالحت کا، اور قانون کی عملداری کا اور آئین کی پاسداری کا۔ اور 8 فروری کو 2/3 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں عمران خان کو۔ عمران خان کو ہمارے عزیز رشتہ دار تو نہیں ہیں، ملک کی 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت ان کے ساتھ ہے، تو ان کے رشتہ دار ہیں وہ۔ میں تو ان کے پورے دور اقتدار میں ان سے ملا ہی نہیں جب ان کی حکومت جانے کا یقینی ہو گیا، اور میں نے بلدار میں تقرری کے دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان سے واسطہ نہیں رکھوں گا۔ سخت تنقید کی، البتہ جو کام انہوں نے اچھے کیے، شجرکاری کی تو کی ہے، ڈیم بنانا شروع کیے تو شروع کیے ہیں، احساس پروگرام بڑا شاندار پروگرام تھا، 9 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالے گئے جو غیر مستحق تھے، اور اب وہ سب شامل کیے جائیں گے۔ 595 ارب روپے اس میں ضائع ہوں گے، 2400 ارب روپے کا غبن جو ہوتا ہے وہ آتا ہے بجلی میں،
اور بجلی میں تو بہت زیادہ ہے، 45 دن میں 11 بلین $11.5 بلین قرض لیا ہے شہباز شریف حکومت نے پاکستانی بینکوں سے. تو کوئی ہوش مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ لوگ تو کھڑے ہیں، کچھ شعور تو ہے، سمندر پار پاکستانی ہے، اقوام متحدہ کا ریزولوشن ہے، وہ اپنا رپورٹ ہے، انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان کی رپورٹ ہے. لوگ سب کے سب تو خوفزدہ نہیں ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، مشکل ہے. اکثر یہ جو ہے وہ ڈائریکشن پی ٹی آئی میں احساس ہوتا ہے کہ سمت کا تعین نہیں ہے، حکمت عملی کا تعین نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب بہت سے لوگ مزید تکلیفوں سے گزر سکتے ہیں، مثلاً اپنا اس کی طرح جاوید کی طرح، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرح، اور سینکڑوں اور لوگوں کی طرح، اور کچھ اخبار ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے. بہرحال یہ ملک جن لوگوں نے بنایا تھا وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے. پچھلے 300 سال کی سیاست میں، 400-500 سال کی سیاست میں ان سے بہتر لوگ نہیں آئے. اقبال اور قائد اعظم اور نواب بہادر یار جنگ جیسے لوگ نہیں آئے، راجہ صاحب محمود آباد اور بہت سے لوگ. اور یہ ملک لوگوں نے اپنے ووٹوں سے بنایا ہے، فوج نے نہیں بنایا ہے. اور نواز شریف اور اس کے خاندان نے ایک چونی بھی کبھی خرچ نہیں کی، اور 5 منٹ بھی نہیں دیے تحریک آزادی کو. اور نہ زرداری خاندان ہے، زرداری خاندان سے پہلے بھٹو خاندان تھا، اور نہ بھٹو خاندان کا کوئی تعلق تحریک آزادی سے تھا. بہرحال جدوجہد تو ہے. میں بار بار ہمیشہ عرض کرتا رہوں گا کہ آئینی حدود میں ہونی چاہیے، جمہوری طریق سے ہونی چاہیے، شائستگی سے ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی جو طریقہ کار ہے، جس کا ذمہ دار عمران خان تو نہیں ہے بنیادی طور پر، اگرچہ انہوں نے کارکنوں پہ سختی بھی نہیں کرتے اس معاملے میں. اب تو وہ بیچارے خود مصیبت میں، بہت بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو اذیت دی جا رہی ہے، ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، اور جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے. مصدق ملک صاحب کہتے ہیں 60 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، 6 کمرے خالی رکھے ہوئے ہیں. تو 6 خالی کمرے کیا، اس کے پاس ایک کمرہ ہے، اور کھانا جو اسے پکا کے دیا جاتا ہے وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا. ایک ہی اس آدمی کی ویکنیس تھی بنیادی طور پر، وہ کھانے کی، کہ کھانا ڈھنگ کا ہونا چاہیے. اور وہ کھانا جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ مرغے کھاتا ہے، تو کیا کھائے، کیا کھائے؟ ایک آدمی جو جس کو ورزش کرنی ہے 80-90 منٹ، وہ کیا کھائے؟ اور اپنے پیسوں سے کھاتا ہے نا جی. اور کہا جی اس نے جم بنایا ہوا، ایک سائیکل ہے وہاں پہ، اور جم بھی بنایا ہوا، اپنے پیسوں سے بنایا ہوا. تو کیا ہے، نواز شریف کو کتنی سہولتیں حاصل تھی. اور زرداری صاحب جو ہے وہ کس طرح ہر یعنی جعلی کھاتے کھولے اور محفوظ ہیں، اور نواز شریف نے اربوں خربوں روپے بنائے اور محفوظ ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کی اور محفوظ ہیں، لوٹ مار کرنے والے محفوظ ہیں. میں نے کل شام بھی یہ سوال کیا تھا، اب پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ کب تک اسٹیبلشمنٹ یہ لاشیں اٹھائے رکھے گی؟ نہیں اٹھا سکتی. اور طاقت کے بل پر فیصلے کیے گئے دلیل کی بجائے، تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. خلق خدا نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تو تن کے ان کی راہ نہیں روکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ.